ٹیک آف کے بعد بادلوں سے بھی اوپر پہنچ چکے تھے۔ ہم مسافر تھے اور سفر کے تقاضے کے مطابق ارادہ اور منزل دونوں معین تھے۔ برائے مہربانی طیارے کے پوری طرح سے رک جانے اور دروازے کھلنے تک اپنی سیٹوں پر ہی بیٹھے رہیں۔ پائلٹ پارسیان اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں شہر دوشنبے میں آپ سب کے لیے خوشگوار سفر کی آرزو کرتا ہوں۔ تاریخ کے اس دور میں ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جبری طور پر سرحد کھینچ دی گئی تھی، ہمارے اور تاجکستان کے درمیان۔ اس سرسبز و آباد ملک میں آپ مہمان کی حیثیت سے غربت کا احساس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ہم دلی اور ہم زبانی ہے۔ یہ تاجکستان کا دارالحکومت دوشنبہ ہے، نسبتاً ایک بڑا شہر۔ یہاں کے لوگ 70 برسوں تک کمیونزم کی حکومت میں رہ چکے تھے، تاہم انہوں نے اپنی بلند ہمتی اور عزم محکم سے کام لیا اور اپنی ثقافت اور اپنے دین و مذہب کو مٹنے نہیں دیا۔ یقیناً انہی بوڑھے مردوں اور عورتوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ خود امام خمینی سے واقف ہیں؟ ہاں بھائی، بھلا انہیں کون نہیں جانتا۔ آپ تاجک ہیں؟ جی ہاں، وہ یہاں کے لیے تاجکستان کے لیے بھی امام تھے، کیونکہ وہ قائد انقلاب اسلامی تھے۔ اسی وقت سے جب انقلاب برپا ہوا میں امام خمینی کو جانتا تھا۔ امام کو پوری دنیا جانتی ہے، خاص طور پر امریکہ۔ ہمارا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ ہم شہر دوشنبہ سے دور ایک علاقے میں جا پہنچے۔ ہم نیکان گاؤں میں پہنچے، جسے اس گاؤں کے بعض باشندے نیلکان بھی کہتے ہیں۔ ہماری ایک منزل اور ایک مقصود ہے۔ اس جگہ کا نام نیکان ہے، یہ رودکی تحصیل کے ذیل میں آتا ہے۔ جی ہاں، رودکی کے ذیل میں۔ اس گاؤں کا نام نیکان ہے۔ یہاں کی جامع مسجد کا نام امام خمینی کے نام پر رکھا گیا ہے، امام خمینی کے نام پر۔ الحمدللہ کہ ہم لوگ فارسی بولتے ہیں اور الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان بھی ہیں۔ ہاں، الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، امام خمینی ایران میں آنے والے انقلاب کے پیشوا ہیں اور انہوں نے ایران کو بہت فائدہ پہنچایا۔ کون ہے جو ان کو نہ پہچانے؟ کون ہے جو امام کو نہ پہچانے؟ اس عظیم شخصیت کو کون نہیں پہچانتا؟ مسلمان ضرور پہچانے گا، انہیں ضرور پہچانے گا۔ نیکان نامی گاؤں میں، جہاں کے لوگ انتہائی بھلے اور نیک ہیں، ایک قدیمی مسجد واقع ہے جس میں 600 سال یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ عرصے سے موجود تناور درخت دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسی مسجد ہے جس میں پرندوں کی آواز میں بڑی معنی خیز حکایتیں سنی جا سکتی ہیں۔ برسوں پہلے اس گاؤں کے لوگوں نے ایک عظیم شخصیت کی محبت میں اپنی مسجد کا نام، جو ان کا واحد معنوی سرمایہ تھی، امام خمینی مسجد رکھا۔ ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے وہ 700 سال سے زیادہ پرانی ہے، بہت پرانی ہے۔
آپ اکیلے ہیں؟ جی ہاں، میں اکیلے ہوں۔ کوئی دوست نہیں ہے؟ میرا دوست ایران واپسی کے کاموں کے پروگرام طے کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کب ایران واپس جا اسی رہے ہفتے جمعرات کو۔ قدیم ایام میں نیلکان نام کی ایک مسجد تھی یہاں۔ اس مسجد کا نام نیلکان تھا، اور اس سے پہلے اس کا نام بابا مرزا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 20 سال قبل اس مسجد کا نام امام خمینی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اب تک اس کا یہی نام باقی ہے۔ بڑے عظمت والے انسان تھے، خدا غریق رحمت کرے۔ میں تہران میں گیا، ان کے مزار پہ نماز پڑھی۔ بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ حج کے بعد میں وہاں پر گیا، میں نے امام خمینی کے مزار پر نماز پڑھی اور پھر تاجکستان میں لوٹ کر آیا۔ گاؤں کے لوگ خانہ خدا کی زیارت کے بعد تہران آئے تھے اور انہوں نے امام خمینی کے مزار کی زیارت کی تھی۔ انہیں بڑا فخر ہے کہ انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی ہے۔ ہم خمینی صاحب کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایران اور فارسی بولنے والے تمام لوگوں کی انتہائی برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں۔ امام خمینی نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں ایک انتہائی معروف اور اہم شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کی ایک عظیم اور معروف سیاسی و مذہبی شخصیت ہیں۔ تاجکستان میں بھی لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دل سے امام خمینی کی عزت کرتے ہیں، ان کا خاص احترام کرتے ہیں۔ اس شخصیت نے برسوں تک ایران میں اسلام کی خدمت کی اور تقریباً 15 سال جلا وطنی میں گزارے۔ 1978 میں آپ ایران واپس لوٹے، جس کی وجہ سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ کو ایران سے بھاگنا پڑا۔ انہوں نے بحمدللہ برسوں تک اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام خمینی کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، جانتا ہوں۔ یہ جو مسجد یہاں پر ہم کھڑے ہیں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ امام خمینی مسجد۔ امام خمینی کا تعلق کہاں سے تھا؟ ایران سے۔ امام خمینی ایران کے ایک عظیم سیاستداں تھے اور لوگوں کو کفر و برائی کی حکومت سے اسلام کی حکومت کی جانب وہ لے کر آئے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ امام خمینی کو جانتی ہو؟ جی؟ نیکان گاؤں کے بچے بھی اپنے بزرگوں کی طرح امام خمینی کے نام سے پوری طرح واقف ہیں۔ جب میں ایک سرکاری اخبار کا مدیر اعلیٰ تھا، تب حضرت امام خمینی نے اس وقت کے سوویت یونین کے سربراہ میخائیل گورباچوف کو ایک خط لکھا تھا جو کافی مشہور ہے، اور ہم لوگوں نے اس خط کا ترجمہ اپنے اخبار میں شائع کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ امام خمینی جو کچھ کہتے تھے وہ سب دل کی آواز تھی، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر تعصب بھی بالکل نہیں ہے۔ شیعہ اور سنی سبھی امام خمینی کو پہچانتے ہیں اور ان کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خمینی جو کچھ کہتے تھے اور کرتے تھے پورے خلوص کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ خاص طور پر امام خمینی کی پیشگوئی حقیقت میں حکمت سے پر تھی۔ انہوں نے گورباچوف سے کہا تھا کہ میں
کمیونزم کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سن رہا ہوں۔ وہ دن دور نہیں ہے اور کمیونزم کو تاریخ کے میوزیم میں جگہ ملے گی۔ ہمارے لوگوں نے ان کی اس بات کو بہت ہی پسند کیا اور سمجھ گئے کہ بے خدائی کے زندان کی عمر طولانی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں امام خمینی نے ایرانی قوم کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا وہ ہدایت کی نعمت تھی۔ جس چیز نے ایران کو پوری دنیا میں متعارف کرا دیا وہ اسلام تھا۔ اسلام کی وجہ سے ایران پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات پوری طرح سے واضح اور مسلم ہے کہ جب اس مسجد کا نام امام خمینی کے نام پر رکھ دیا گیا، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کو اس بات کی اطلاع ہوئی اور پھر وہ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ خود لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مسجد کا نام امام خمینی کے نام پر رکھیں گے، کیونکہ سابق سوویت یونین کے زمانے میں نمازیوں پر اس مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ حقیقت میں امام خمینی کی ان باتوں نے تاجک مسلمانوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے عزیز دین اسلام کا پھر سے احیاء ہوگا، اور ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ آج تاجکستان میں تمام مسلمان جو اس دین مبین کی پیروی کرتے ہیں امام خمینی کی زحمتوں اور خدمات سے بخوبی واقف ہیں اور انہیں ان سب باتوں کا علم ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مسجد میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہماری بڑی پذیرائی کی اور ہمیں اپنے سادہ سے لیکن پرخلوص دسترخوان پر دل کھول کر دعوت دی۔ شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کا نظریہ کمزوروں اور مستضعفوں کی حمایت کا نظریہ تھا اور مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان قوم کے دل میں ان کی جگہ موجود ہے۔ میں نے زیادہ تر تاجک گھرانوں میں تاریخ کی اس عظیم شخصیت کی تصاویر دیکھی ہیں جو بقول اقبال میر اسد مرد کی زنجیر غلامی بشکند دیدم از روزن دیوار زندان شما۔ تاجکستان کے لوگ امام خمینی کا دل سے احترام کرتے اور ان کے سلسلے میں صرف آپ کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز انکساری اور فروتنی کو ظاہر کرتی ہے وہ جگہ ہے جہاں امام خمینی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اپنے زمانے کی ایک بڑی طاقت اور حکومت کا سربراہ رہتا تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کی دولت تھی لیکن اس نے انتہائی سادگی سے زندگی گزاری۔ ہمارے لوگ حقیقت میں یہ سمجھ چکے ہیں کہ انقلاب صرف ایران کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ 20ویں صدی میں اسلام کا احیاء کرنے والا انقلاب تھا اور سب سے تعلق رکھتا تھا۔
انہوں نے اقوام اور مستضعفوں کو ظلم و اسیری کی قید سے آزاد کرایا اور خداوند متعال کے فضل و کرم سے ملک کے امن و سلامتی اور حالات کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جانفشانی بھی کی۔ خمینی کا نام یہاں رہنے والوں کے دلوں میں ثبت ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ امام خمینی کی عظمت یہ ہے کہ تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امام خمینی کی تصویر ہمارے دلوں میں ہے۔ جو دل تیری گلی کا دیوانہ نہ ہو وہ دل ہی نہیں، جو تیری گلی کا دیوانہ نہ ہو جائے وہ عاقل ہی نہیں۔ یہ نیکان ہے، تاجکستان کے شہر دوشنبے کے قریب واقع گاؤں۔